السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم لوگ اپنا لیکچر کرنے جا رہے ہیں وہ سیوکس علم شہریہ کلاس 9 کا فیلڈ پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 15 کرنے جا رہے ہیں، لیکچر نمبر 15۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف اے مسلم سٹیزن اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن اینڈ سنہ ان اسلامک اسٹیٹ، اسلامی معاشرے میں مسلمان کا حق اور ذمہ داریاں، یعنی کہ حقوق اور ان کے فرائض۔ اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے، کیونکہ آج یہ ٹاپک تھوڑا طویل ہوگا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ڈیفینیشن آف سوسائٹی، یعنی کہ معاشرے کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا تعارف کیا، اور سیلینٹ فیچرز آف اسلامک سوسائٹی، یعنی کہ نمایاں خصوصیات اسلامی معاشرے کی۔ اب اسلامی معاشرے کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی، لیکن آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کا بورڈ میں سوال آ سکتا ہے یا آتا ہے یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی ایسی پوزیشن ہے مسلم سٹیزن کی ایک اسلامک اسٹیٹ میں، اور وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ایک مسلمان شہری کو کسی بھی اسلامی ریاست میں انکلوڈنگ پاکستان، ان کو کیا شرائط اور فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لحاظ سے آپ کا سوال آتا ہے، پلس آپ کے پاس ایک اور سوال آتا ہے کہ جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف مسلم ہوتی ہے مسلم سٹیزنس کی، یعنی کہ حقوق اور فرائض یا ذمہ داریاں، وہ ہولی قرآن اور سنہ کے مطابق ہونی چاہیے اسلامی ریاست میں۔ اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف مسلم سٹیزن اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن اور سنہ اسلامک اسٹیٹ، اسلامی معاشرے میں مسلمان کے حق اور ذمہ داریاں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو دنیا میں کہیں سارے ریلیجنز ہیں، مذاہب ہیں، اور اس میں جو نان مسلمز ہیں وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں مسلمانوں کو، کیونکہ ہم لوگوں کا یہ بھروسہ ہے، یقین ہے کہ جتنے بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ سب اللہ کا کلام لے کر ہی آئے، اور اللہ کی جو وحدانیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں سے ہٹتے چلے گئے، تو اللہ نے مزید ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور پھر فائنل بک یعنی کہ لاسٹ کتاب جو ہولی قرآن ہے اور سنہ ہے وہ مومنوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ کیونکہ مسلمان سمپل طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، جو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، جو پختہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہے مگر اسے جلدی ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو مومن سے تھوڑا فرق کرتی ہیں۔ مومن وہ اپنی ساری کی ساری چیز یعنی کہ اسٹینڈ اسٹل ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے آخر رسول اللہ پر، جو صحیح ہے وہ صحیح اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا یقین اور ایمان اتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے ایک عام مسلمان کے لحاظ سے۔ ہاں، مگر اسی طرح جتنے بھی نان مسلمز ہیں وہ بھی مسلمز ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی حضرت آدم کی اولادوں میں سے ہی آتے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے سنہ میں جو طریقہ کار بتائے ہیں، جو نشانیاں بتائی ہیں، ان چیزوں کو اپنانے کا عمل مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اب یہ تو ہو گئی نارمل سی بات۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک سمپل طریقے سے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف مسلم سٹیزن، یعنی کہ ایک حق اور ذمہ داریاں جو مسلمان شہری کی ہوتی ہیں، اس سے پہلے حق آتے ہیں، یعنی کہ آپ کے حقائق کیا ہیں، حقوق کیا ہے، کہ سوشل، ایک ہے اکنامیکل، ایک ہے پولیٹیکل، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بینگ ایز اے مسلم، بینگ ایز اے مومن، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پہلی ذمہ داری میں ہی آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے ہر حقائق کا پورا سوال کا جواب یہی مکمل ہو جاتا ہے، ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف ہولی قرآن اینڈ سنہ، یعنی کہ آپ کو عمل کرنا ہے، اس کو سمجھ کر، سمجھنے کے بعد سمجھا کر، اور سمجھانے کے بعد پھر اس پہ عمل لازمی کرنا ہے۔ قرآن اور سنہ پہ اگر آپ نے عمل ہی نہیں کیا تو یعنی کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے ہی ہٹ گئے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ احکام ہے۔ پلس سب سے اہم بات دوسری وہ یہ تھی کہ اللہ سوورن ہے، پورا اقتدار کائنات کا، پوری دنیا کا، سب چیزوں کا جو مالک ہے اور جو ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہو سکتا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی، یہ ہمیں سمجھانا ہے، ہر مسلمان، ہر مومن کو سمجھانا لازمی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پہ عمل کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹو اوبے دا امیر۔ اچھا، ہم لوگ یہ ایک بڑا ایک
کنٹروورسل ورڈ ہے امیر. ہم لوگ زیادہ تر اس کو استعمال کرتے ہیں امیر اور غریب کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ بڑی بحث بھی ہوئی ہے تھوڑے لوگوں سے, میری بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن ٹیچروں سے بھی ہوئی ہے, دوستوں سے بھی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے اپنے الفاظ خود کھو دیے ہیں. مسئلہ اتنا ہے کہ جو غریب ہے تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ مالدار ہے, ٹھیک ہے نا. جو مالدار ہوتا ہے یعنی کہ غریب وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس رہنے کو چیزیں نہیں, بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں, اور جس کے پاس بنیادی ضرورتوں سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں مالدار, ٹھیک ہے نا. مالدار ہوگا اور غریب ہوگا. ہم نے لگا دیا امیر اور غریب. امیر کا مطلب ہوتا ہے اصل میں وہ بھی مالدار ہوتا ہے, لیکن کس لحاظ سے؟ وہ ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاروں کے حساب سے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ امیر کا مطلب جو یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے ٹو اوبے دا امیر, امیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری جس کے اندر ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. یعنی کہ امام ہو گیا, نبی ہو گیا, خلیفہ ہو گیا, ہم نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے فالو اپ کرنا ہے, کیونکہ ان کے اندر کبھی بھی کوئی آپ کو مٹیریلسٹک معدنی چیزوں کا کوئی بھی جزو نہیں ملے گا. تو جو ہمیں وہ حکم دے رہا ہے, ٹھیک ہے, جو ہمیں بتا رہا ہے اللہ کے احکامات کو رکھتے ہوئے, اللہ کی چیزوں کو رکھتے ہوئے, وہ ساری چیزیں جو اپنی انڈیویجول ججمنٹ میں آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اجتہاد, جو ہمیں قرآن اور سنت سے اگر نہ ملے, ہوتا تو سب کچھ ہے, سمریز بھی ہوتی ہے, سب کچھ بھی ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا اپنی ول, اپنی سوچ, اپنی انوویشن, اس کے تحت کوئی فیصلہ دینا آنے وقتوں کے حساب سے, جدید دور کے حساب سے. اور مسلمان اور مومن اگر جدید دور کے حساب سے نہیں چلے تو پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے, آپ کو دور کے ساتھ چلنا ہی پڑے گا. اگر آپ دور کے ساتھ نہیں چلیں گے ختم ہو جائیں گے. تو وہ ہر چیز جو سننا اور قرآن کے حساب سے آنے والے وقتوں میں یا مستقبل میں چیزوں کو خود طریقے سے سمجھنے کو امیر اور تقوی پرہیزگار کہتے ہیں. اب اس کو ہم نے اوبے کرنا لازمی ہے, لیکن ہم تو بھول ہی گئے. وہ ایک الگ بات ہے, اس میں الگ بحث ہے. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹو پے دی ٹیکسز, لگان دینا لازمی, اور لگان میں سب سے اہم چیز کہتی ہے زکوٰۃ. صدقہ ہو, خیرات ہو, فطرہ ہو, یہ سب کچھ دینا لازمی ہے, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اصل ذمہ داری تو ستون میں آ گئی زکوٰۃ, اس سے بھی بھاگتے ہیں ہم لوگ. ٹیکسز بچانے کے چکر میں ہم زکوٰۃ بھی چھپا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہو گئے ہیں. یہ ایک اللہ, مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, لیکن یہ ہے, یہ حقیقت ہے بیٹا. ذرا کوشش کرو کہ ان چیزوں کو سمجھو. بینگ ایز اے مسلم مومن آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے جب تک ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے دوسروں کو سمجھائیں نہیں, ٹھیک ہے. پلس پانچویں بات, ٹیک کیئر آف نیبرس, پڑوسیوں کے حقوق کو تو لازمی دیکھنا ہے, لیکن ایون زمیز کا مطلب ہوتا ہے جو غیر مسلمز ہیں, جو یعنی کہ جو غیر مومن ہیں, ان کو بھی ہم نے ویسے ہی کرنا ہے, لیکن ان کی چیزوں پہ نہیں چلنا ہے. ان کی ہر کھانے کی, رہنے کی, پہننے کی ہر ذمہ داریوں کو دیکھنا لازمی ہے, لیکن ان کی جو ہر چیزیں ہیں, جیسے ان کے فیسٹیولز ہیں, جیسے ان کے تہوار ہیں, جیسے ان کے پریئرز ہیں, ان کی ورشپز ہیں, ہم نے اس میں حصہ کبھی نہیں لینا, انکلوژن کبھی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ جڑنا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میں, یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کسی کی برائیاں کر رہا ہوں, لیکن ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اگر دسہرہ یا ہندو بناتے ہیں یا ہولی بناتے تو ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بینگ ایز اے مومن ہم ان چیزوں کو شرک میں لے آتے ہیں جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں, کیونکہ اللہ واحد ہے. یہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا, سوورن اللہ ہے, صرف وہی ہے, ایک ہے, وہی ہے, 10 نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اسی طرح کرسچنس کے تہواروں میں ایسٹر آتا ہے, اسی طرح میری کرسمس آتا ہے. یہ وہ چیزیں جس میں ہمیں انکلوژن نہیں لینا ہے. اگر آپ نے ان کے اندر ہی مل کے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہا, یہ ذرا سوچنا بیٹا. کیوں پھر کرسچنس کے لیے مسلمز اور یہودیوں کے لیے پھر کرسچنس, یہ کیوں آئے؟ کچھ نہ کچھ تو ڈفرنس ہوگا نا, تبھی تو آئے. اگر وہی چیزیں اگر ہم لوگ کو ویسی اپنانی ہیں تو پھر فائدہ کیا ہمارا؟ اس بات کو ذرا سمجھنا. آپ ان کی کیئرنگ کرو, ان کو ہاں پانی, ان کی نیڈز, ان کی وانٹس, ان کے شیلٹر, یہ سب چیزیں ان کو پورا دو. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. پڑوسیوں کے حقوق, بیٹا مسلمان بھی تو ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پیغمبروں کو مانتے ہیں, اہل کتاب تو ہیں, کرسچن ہیں, یہودی یہ ہیں. آپ ان کو ان کی چیزوں کے حساب سے دیکھ کے چلو, ٹھیک ہے. پھر لاسٹ میں آتی ہے ٹو گیٹ این ایجوکیشن, تعلیم دینا اور تعلیم حاصل کرنا بھی ذمہ داری ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, یہ لازمی ہے بیٹا, ٹھیک ہے. یہ وہ ذمہ داریاں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. یہ تو آپ کی ڈیوٹیز ہو گئیں. اب بس آتا ہے رائٹس, حق.
اب حق میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں ایز اے سٹیزن وہ بھی 3 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک سوشل ہے، سیوک جس کو ہم کہتے ہیں، اکنامکس ہے، اور ایک پولیٹیکل ہے. اب دیکھتے ہیں ون بائی ون کہ پہلے سیوک اور سوشل رائٹس، مسلمان کے شہریوں کے معاشرتی یا سماجی حقوق. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو پہلا کون سا تھا؟ لیڈ اے لائف. اچھا، لیڈ اے لائف کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے وہ تمام نیڈس، وانٹس وغیرہ سب کچھ آپ کو مہیا کرنا ہے، اور اسی طرح کا رتبہ بھی آپ کو دینا لازمی ہے، سملر ٹو آنر. ریسپیکٹ، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بہت اپنے لیکچروں میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ ریسپیکٹ آتی جاتی ہے بیٹا، لیکن اگر ایک دفعہ آنر، رتبہ گر گیا کہیں پہ بھی رہتے ہوئے آپ کا، پھر آپ کو واپس سے اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری بات میں تو یہ وہ چیزیں جو سب سے زیادہ رائٹ کے معاملے میں آتی ہیں. پھر دوسرا سب سے آتا ہے سوشل فریڈم اینڈ اکوالٹی. اچھا، سوشل فریڈم سے یہاں پہ مراد یہ کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ کو وہ ساری نیڈ جو آپ کو چاہیے، جو سوشلی آپ کو ریکوائرڈ ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے. سماجی جو آزادی ہے وہ تو آپ کو ملنی چاہیے، پلس آپ کے مساوات. اب مساوات سے کیا مراد؟ مساوات سے مراد یہ کہ ہر اس ایکول اپرچونٹی کے حساب سے آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسا ایک نان مسلم کو کرنا ہے. اب آ رہی بات سمجھ میں؟ ایکوالٹی میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، بھلے وہ ادارے ہوں، انسٹیٹیوشن ہوں، سوسائٹی ہو، ہر جگہ. یہ آپ کا بھی رائٹ ہے اور اسی طرح دمیز کا بھی رائٹ ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے فریڈم آف ایکسپریشن رائٹنگ، یہ سب سے مشکل ہے. ہم جب بھی اس کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. ہر برائی اسی میں جنم لے لیتی ہے ہماری. یہ آج کے دور کے حساب سے بتا رہا ہوں، ایز اے عوام، ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہماری دنیا میں مثالیں نہیں ملتی، بینگ ایز اے مسلم اور بینگ ایز اے مومن. لیکن ایز اے عوام ہم لوگ اس کو اتنا مس یوز کرتے ہیں کہ بس نہیں، فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹنگ کو. اور یہاں پر اگر ہم لوگ بولیں نا آزادانہ سوچ ہونی چاہیے، آزادانہ خیالات ہونے چاہیے، آزادانہ لکھنے کا، یہ سب کچھ ہونا چاہیے بیٹا. لیکن یہ نہ ہو کہ ہم لوگ قرآن اور سنت سے ہٹ جائیں اس چکر میں. جیسے گالیم گلوچ نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے پہ تو اللہ کی لعنت ہے، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگاتے ہو جہاں دھوکہ اور جھوٹ دے دیا آپ فاسق ہو گئے. اٹ مینس یو آر آؤٹ آف مومن، مومن سے آپ خارج ہو گئے، مسلمان نہیں، مومن ہی نہیں رہے اب آپ. تو فاسق کا مطلب تو یہ کافروں میں شمار ہو گئے. تو اب آپ نوٹ کر رہے ہوگے کہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو لے ڈوبتی ہے. تو پلیز رچی کہ غیبت اور تہمت بھی اسی میں آ جاتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹنگ میں. تو ایسا نہ ہو کہ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں اور اس پہ آپ بولتے جا رہے ہو، لکھتے جا رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پلس ویڈنگ رائٹ. اب شادی کے تو ہر کسی کو رائٹ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اسلام میں شادی کا جو تناسب ہے، جو ایک وے اور پرسپیکٹو ہے، وہ 4 شادیوں کا ہے. پلیز اس میں جب تک کہ آپ عورتوں کے رائٹس کو پورا حق نہیں دیں گے، ان کو پورا، یعنی کہ ان کے استطاعت، ان کا انصاف، ان کا مالی، یہ جب تک کہ آپ نہیں دیں گے تو آپ 4 شادیوں کے اہل ہیں. آپ ایک شادی کا اہل نہیں ہے مرد، جب تک کہ وہ یہ ساری چیزیں پوری نہ کر دے. وہ ایک شادی کا اہل نہیں ہے تو 4 شادیاں. تو یہ پلیز اچھی طرح سے شادی کرنے کا رائٹ ہے ہر بالغ بچے کو، اڈلٹ، جہاں وہ ہوا 20 سال کا، 22 سال کا ہوا، لڑکا ہوا، لڑکی 20 سال کی ہوئی، فوراً آپ کو شادی الاؤ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مس یوز کریں آپ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا تیسرا رائٹ. چوتھا رائٹ جو ہے سیکیورنگ جسٹس اینڈ ایجوکیشن. اب انصاف کا تو آپ لوگ کو 10 دفعہ بتا چکا ہوں بیٹا، ایجوکیشن کا بھی بتا چکا ہوں. تعلیم تو سب کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ٹھیک ہے نا. جبکہ سیکیورنگ جسٹس کا مطلب ہے اگر 2 بھائیوں کے یا 2 فریقین کے درمیان بھی جھگڑا ہو رہا ہو تو آپ نے اس میں انصاف کرنا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو گھر میں انصاف نہیں کر پاتے تو باہر کیا انصاف کریں گے، لیکن یہ کرنا لازمی ہے، یہ آپ کا رائٹ بھی ہے، دینا لازمی ہے. اور اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ اسٹیٹ انوالو ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ تو خود جب سے ہی نہیں ہو تو دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے، تو یہ ایک بڑی بات ہے. اچھا، پروٹیسٹ اگینسٹ کروئلٹی، سازشوں سے، اور یعنی کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے جو بھی سازش ہو رہی ہے، جو برائیاں ہو رہی ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کے حساب سے. فریڈم آف کو سائنسز اینڈ ڈاکٹرائن. اچھا، یہ جو ورڈ ہے یہ ایک بڑا عجیب سا ورڈ ہے کہ ہم لوگ کو دوسروں کے ساتھ جڑنا چاہیے، بینگ ایز اے ریلیشن شپ. اور ڈاکٹرائن کا مطلب ہے جو اپنے معاہدے ہیں ان سب کو پورا کرنا چاہیے. اور ہم لوگ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، معذرت الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ ریکارڈنگ میں آ رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، بچے بھی، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی برائیاں ہمارے اندر جنم لے چکی ہیں کہ ہمیں جو اچھا کرنا ہے ہم اس کو برا کر رہے ہیں. یہ اگر اندازہ لگائیں، یہ کو سائنسز کا مطلب یہی ہے. اور جب ہم لوگ اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک کہ ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں،
اور وہ اپنے بچوں کو ساری چیزیں سکھا چکے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. اور جب ہم لوگ اس چیزوں پر نہیں آتے تو پھر جو لیڈ ٹو فری سٹیزن ہے, آزادانہ سوچ, آزادانہ شہری کی, وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہے. کیونکہ اس میں چاہے نان مسلم ہو یا مسلم ہو, کسی نے کچھ سچ بول دیا تو وہ تو غائب آج کے دور میں. لیکن سچ بولنے والا ہی کامیاب ہے. اٹ از اے فری سٹیزن. فری سٹیزن کا مطلب کیا ہے؟ فری سٹیزن کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ول, اپنی زمین سے بالکل آزاد ہے. وہ جب چاہے, جس وقت چاہے, جس کے اوپر چاہے تنقید کر سکتا ہے, لیکن تنقید بالکل صحیح ہونی چاہیے. لیکن تو ہاں سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. پروٹیکشن اگینسٹ کمرشل سوشل ٹارچر. اچھا یہ تو بہت ہی زبردست ہے. آپ نے اگر نوٹ کرا ہوگا کہ ہم دیکھتے کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, نکلتا کچھ ہے, اور نکلنے کے بعد جب اس چیز کو ہم لوگ کہیں کوئی بھی چیز استعمال کرنے پر آتے ہیں تو پھر کچھ اور ہی نکلتا ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن پروٹیکشن اگینسٹ کمرشل سوشل ٹارچر, ہمیں ویسی اذیت نہیں ملنی چاہیے جیسے ہمیں کو دکھائی جاتی ہے. اسلام کے اگینسٹ نہ ہو, ہماری ساری ایڈ اسلام کے اگینسٹ ہی جاری ہوتی ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے. رمضان کے مہینے میں سب مسلمان, سب مومن بنے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی رمضان ہٹتا ہے پھر آپ کو دیکھو کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے. اور ہم خود دیکھتے ہیں, جان بوجھ کے دیکھتے ہیں, نہ چاہتے بھی دیکھتے ہیں. نہ چاہتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ تو بالکل ہی دیکھتے, جو نہیں چاہتے وہ ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. یہ ہمارے رائٹس ہیں, ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہم ہی اسی کی بینڈ بجا چکے ہیں. میرا تو سمجھ میں نہیں آ رہا پتہ نہیں کیوں بینڈ بجا چکے ہیں. پتہ نہیں, کوئی معذرت, الفاظ غلط ہیں بیٹا, آپ سب سے معذرت. لیکن یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے. حقیقت کو نہیں چھپانا چاہیے. ایک دفعہ حقیقت اگر چھپ گئی نا, پھر آپ پیچھے سے پیچھے دھکلتے چلے جاتے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہوگا آپ کے سیوکس اور سوشل رائٹس, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے پاس جو سب سے زیادہ اہمیت کے عامل میں آتی ہے, وہ کون سا ہے؟ اکنامیکل رائٹس. مسلمان شہریوں کے معاشی حقوق. اچھا, معاشی حقوق کے حساب سے اگر دیکھا جائے, رائٹ ٹو پراپرٹی, یہ سمپل ہے. ہر بندے کو رائٹ ہے, ہر بندے کا ایک حق ہے کہ وہ اپنی جائیداد, اپنی مالیت کو بڑھا سکتا ہے. پھر رائٹ ٹو امپلائمنٹ ہے, روزگار ملنا اس کا حق ہے. روزگار طریقے سے وہ جس طرح کمانا چاہے, منتھلی ہو, ویکلی ہو, یا کیسے بھی. اسی طرح ویجز میں اگر آتا ہے کہ اگر وہ منتھلی اگر ویجز لینا چاہ رہا ہے, ڈیلی ویجز لینا چاہ رہا ہے, یہ اس کا کریکٹ ایک منصوبہ حق ہے. یہ نہیں کہ وہ ماہانہ لے یا سالانہ لے, وہ دن کے بھی لے سکتا ہے, وہ ہفتے کے بھی لے سکتا ہے, یہ اب اس کے اوپر ڈپینڈ. لیکن ہمارے اب قوانین ایسے بن چکے ہیں کہ ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک الگ بات ہے, میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ نے نوٹ کرو, رائٹ ٹو امپلائمنٹ کا مطلب ہے کہ ہر شہری کو اس کا حق ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کرے. لیکن ہم لوگ تو جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. تو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا, سیکیورنگ دا گورنمنٹ ایڈ فار اولڈ اینڈ ویک پیپل. اچھا, گورنمنٹ ایڈ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے پاس سارے کے سارے جو آپ کے پاس ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. ایڈ کا مطلب یہاں پہ, ایڈ کا مطلب تعاون. جو بھی آپ کو فنڈ کر رہا ہوتا ہے, جو آپ کو چیریٹی کر رہا ہوتا ہے, اس کے حساب سے اولڈ اور ویک کو سب کو, یعنی کہ بیت المال کا کانسیپٹ, ایک سمپل طریقے سے بیت المال کا کانسیپٹ بیٹا, ٹھیک ہے نا. تو بیت المال کا کانسیپٹ میں اگر آپ لوگ نوٹ کرو تو یہاں پہ غریب ہو, کمزور ہو, بوڑھا ہو, ان سب کی جو ایڈنگ کرنے ہو, کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. لیکن لوگوں کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس دیں. اب جب لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو کیسے ان کی مدد ہوگی؟ یہ کامن سینس کی بات. اور ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ لوگ اگر برا نہ لگے تو پاکستان میں اس کا بالکل الٹ ہے. پاکستان میں اس لیے میں الٹ بول رہا ہوں کیونکہ بینگ ایز اے مسلم اور مومن, ہم کسی بھی ممالک کو اٹھا کے دیکھیں, چاہے ایران ہو, سعودیہ, کسی بھی ممالک کو, ٹھیک ہے نا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں ہم خود بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بینگ ایز اے پاکستانی, اوہ کیا زبردست قوم. یہ نہیں, قوم نہیں, لوگ. میں آپ کو 10 دفعہ بول چکا ہوں, بینگ ایز اے نیشن آپ کو پوری دنیا میں ایسی قوم نہیں ملے گی جیسے پاکستان میں. لیکن بینگ ایز اے پیپل, یعنی کہ لوگ جو سوسائٹی بناتے ہیں, انوائرمنٹ بناتے ہیں, ماحول بناتے ہیں, ایک سسٹم کریٹ کرتے ہیں, اس کے لحاظ سے معذرت کے طور پر, بہت معذرت کے طور پر آپ کو یہاں سمجھانا لازمی ہے بیٹا, معاشی لحاظ سے بھی, کہ ہم لوگ سب سے بڑے بے غیرت ہیں. ہمارے اندر غیرت مندی ختم ہو چکی ہے. وہ اس لیے ختم ہو چکی ہے کہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا, ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہے کہ ہم نے ایک عظیم قوم بننا تھا, ایک عظیم عوام کے طور پہ آنا تھا. لیکن پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہر لحاظ سے. کیونکہ آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو سمجھانا دونوں لازمی ہے بیٹا. اپنی چیزوں کی اگر قدر نہیں کرو گے, دیکھو پلیز میں آپ کو سزا بتا رہا ہوں کہ اپنے گھر کی جب تک کہ خود قدر نہیں کرو گے, اس کی اچھائیاں خود بیان نہیں کرو گے, تو دوسرا بھی آپ کو اچھا نہیں کہے گا.
تو ویسے بن جاؤ نا. اب ویسے بن جاؤ گے تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا. پلس پھر سب سے اہم بات آپ کے پاس جو آتی ہے پولیٹیکل رائٹس. اب مسلمان کے شہریوں کے سیاسی حقوق کے حساب سے بی دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہوگا؟ وزیر اعظم ہوگا, پریزیڈنٹ ہوگا, پرائم منسٹر ہوگا, پریزیڈنٹ ہوگا, صدر ہوگا, کون ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ خلیفہ ہوتا ہے, نبی ہوتا ہے. اب وہ خلافت کے دوران جتنا بھی اسٹیٹ کی ریاست کو پورا دے گا اس کو چلانے کے حساب سے گورنر ہوگا. اب گورنر ہونا چاہیے تھا, آج کل کے حساب سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہو گئے. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, میں اس سے کوئی ڈفرینسز پیدا نہیں کرنا چاہ رہا بیٹا, لیکن بینگ دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اٹ مینس یو ہیو دی رسپانسبلٹی آف دا ہول اسٹیٹ. اب آپ کو پوری ریاست کو بچانا ہے. ریاست میں کون سی چیزیں؟ زمین کو, جانوروں کو, ان چیزوں کو بچائیں, لیکن سب سے پہلے انسانوں کو. اب انسانوں سے مراد چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. اب مسلمانوں کے میں آپ کو حق بتا رہا ہوں یہ, لیکن اس میں نان مسلم کے بھی حق ہیں, لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اب پرفارم دا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز. اچھا, ایکٹیویٹیز سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو ہارم نہیں کیا جائے, قرآن و سنت کے اکارڈنگ کیا جائے, جلسہ جلوس کیا جائے, جو ہم لوگ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں وہ پر امن اور پیس ہونا چاہیے. کسی کی برائی نہیں کر رہے ہو ہم لوگ, صرف اس کو احساس دلا رہے ہوں کہ تمہاری غلطیاں کی ہیں, یہ بتا رہے ہوں. ہم لوگ تو دے مار 4.5, معذرت الفاظ غلط لیکن سچ بات, ہر غیبت ہر تہمت ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں مل رہی ہوتی ہیں. اور یہاں پر ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کو پھر کیا کرتے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے, تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو. پہلے عوام خود نہیں سدھر رہی اور پھر حکومت. اب حکومت میں جو لوگ آگے بیٹھے ہیں وہی تو عوام سے آگے بیٹھے ہیں. جب عوامی اتنی زبردست ہے تو پھر حکومت کیسے ہوں گے, حکمران کیسے ہوں گے؟ وہ تو اس سے 2 ڈبل ہوں گے. وہ تو بولیں گے جب لوگ ایسے ہیں ہٹاؤ سائڈ پہ. ہماری بات سمجھ بیٹا, ہمیں اس کو پازیٹیو رکھ کے سوچنا چاہیے, نہ کہ نیگیٹو. میں آپ کو ہر چیز جو نیگیٹو بتا رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ اس میں سے پازیٹیوٹی نکال لو. یار دیکھو ہم لوگ اتنے نیگیٹو ہیں, اب ذرا پازیٹیو ہو جائیں یار, بہت ہو گیا یار, حد ہو گئی ہے. ہم لوگ کہاں نکل گئے؟ ہم لوگ کو کوئی سیوکس پڑھاتا ہی نہیں ہے, جبکہ یہ کامن سبجیکٹ ہے یورپینس کا, تاکہ وہاں پہ لوگ اپنی چیزوں کو تو پہلے دیکھ لیں کہ ہم لوگ خود کیسے ہیں. اور یہاں تو سائنس پڑھاؤ, اکاؤنٹس پڑھاؤ, باہر بھگا دو. اب یہ جب پتہ ہی نہیں ہے گھر کو چلانا کیسے, کس پہ تنقید کرنی چاہیے کس پہ نہیں, کیا چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے, تو پھر ہم کہاں ہیں بیٹا؟ اب یہ تو کوئی سب سے بڑی ٹو ڈسکلوز اٹر دا ٹروتھ. آپ نے چھپانا نہیں, نہ دھوکا نہ سچ کو. ڈسکلوز کرو, ختم کرو, اس کو کلوز نہیں, اس کو ڈسکلوز کر دو. 100 جھوٹ بولنے سے اچھا ہے ایک سچ بول دو. اور ہماری سیاست میں تو جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے سچ تو دکھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم تو خود ہی بول دیتے ہیں جھوٹا ہے, پہلے ہی نکال چکے ہوتے ہیں. لیکن جب تک کہ اس چیز کا ایویڈنسز نہ ہو, فیکٹس نہ ہو, عوام کو کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, یا وہ جھوٹ چھپا رہا ہے, یا وہ دھوکہ دے رہا ہے. اگر آپ ہی یہ سوچو گے تو تیسرا بندہ جو دوسرے ملک سے آ رہا ہے تو وہ تو یہی سوچے گا نا. ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں, پھر آپ کیا کرو گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر ایکسپریشن آف دا ویوز آف اباؤٹ پولیٹیکل پرابلمس. اب وہ سارے ویوز, وہ جتنے بھی سیاسی جو آپ کی مسائل ہیں, بڑے بڑے مسائل ہیں, ان کو بھی ایکسپریس کرنا, ان کو بھی دیکھنا, ان کو بھی سوچنا, ان کو بھی سمجھنا. لیکن ہم تو اس میں بھی نہیں ہیں. آپ اندازہ لگاؤ, یہ سارے کے سارے رائٹس ہمیں پتہ ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. اور جب عمل نہیں کر رہے تو پاکستان جتنا پیچھے ہو سکتا ہے اتنا ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کیا, وہ سارے مسلم ممالک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں, ان چیزوں کو واسٹ کریں جو ہم جس چیزوں میں پیچھے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو شیئر کریں اور کامنٹ کریں, اور اگر کوئی چیز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی تو شیئر کریں, کامنٹ کریں. ضرور ان بچوں, ان لوگوں تک یہ چینل پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.